سلطنت روحاب قسط نمبر 6 خان مینشن کے زیر زمین تاریک کمرے میں وقت کی آمد و رفت کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ نہ وہاں سورج کی کوئی کرن تھی، نہ ہی باہر کی دنیا کی کوئی آواز۔ روحاب نے ڈھال سی سرد فرش پر بیٹھی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے ابھر آئے تھے اور ہونٹ پیاس سے خشک ہو چکے تھے، مگر اس کے اندر سلگتی نفرت کی آگ نے اسے ٹٹنے نہیں دیا تھا۔ اچانک لوہے کا وزنی دروازہ ایک بھیانک آواز کے ساتھ کھلا۔ سکندر خان اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ 2 گارڈز تھے جن کے ہاتھوں میں کھانے اور پانی کی ٹرے تھی۔ سکندر نے اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال رکھے تھے اور اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح برفانی سختی اور غرور تھا۔ کھاؤ، سکندر نے سرد لہجے میں حکم دیا، ٹرے کو روحاب کے سامنے رکھتے ہوئے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں بھوک سے مر کر میری قید کو بدنام کرو۔ روحاب نے ٹرے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس نے اپنی لال انگارہ آنکھیں اٹھا کر سکندر کی نیلی آنکھوں والے سرد چہرے کو دیکھا۔ مجھے تمہارے اس خون آلود پیسوں کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے سکندر خان۔ روحاب کی آواز میں ذرا بھی لرزش نہیں تھی۔ مجھے صرف میرے بھائی کی خبر چاہیے۔ وہ کہاں ہے؟ اس کا علاج ہو رہا ہے یا اس سے بھی تم نے؟ سکندر کے لبوں پر ایک تلخ اور حقارت امیز مسکراہٹ آئی۔ وہ جھکا اور اس نے روحاب کی تھوڑی کو اپنی طاقتور انگلیوں کی گرفت میں لے کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تم اب بھی احسن ملک کے سکھائے ہوئے ڈرامے پر قائم ہو؟ سکندر نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا بھائی اس وقت سٹی جنرل ہاسپٹل کی سیکیورٹی میں ہے۔ احسن ملک کا مہرہ بننے سے پہلے تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ سکندر خان کے غضب سے بچنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ مہرہ نہیں ہے۔ روحاب نے اپنے پورے وجود کی طاقت سے اپنا چہرہ اس کی گرفت سے چھڑایا۔ تم اور وہ احسن ملک ایک ہی سکے کے 2 رخ ہو۔ تم دونوں نے مل کر ایک غریب خاندان کو مسل دیا، لیکن یاد رکھنا، اگر میرے بھائی کی سانسیں رکیں تو میں تمہاری شاندار سلطنت کو اپنی دعا کے ساتھ نہیں، اپنی بددعا اور نفرت کے ساتھ تباہ کروں گی۔ سکندر کا چہرہ غصے سے مزید سخت ہو گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے روحاب کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں کسی ڈر یا بزدلی کا دور دور تک نام نہیں تھا۔ وہاں صرف اور صرف ایک خونخوار انتقام کی تپش تھی۔ سکندر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے مڑا اور گارڈز کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ دروازہ دوبارہ لاک ہو گیا، مگر سکندر کے ذہن میں روحاب کے وہ الفاظ ایک سوالیہ نشان چھوڑ گئے تھے۔ اسی اثنا میں سٹی جنرل ہاسپٹل کے ICU کے باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک شخص ڈاکٹر کا کوٹ پہنے اور منہ پر سرجیکل ماسک لگائے چپکے سے کوریڈور میں داخل ہوا۔ یہ احسن ملک کا سب سے بے رحم ہٹ مین تھا، جسے فیضان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ اس نے ICU کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ اندر فیضان آکسیجن ماسک کے سہارے بیڈ پر بے سدھ لیٹا ہوا تھا۔ اس شخص نے اپنی جیب سے ایک انتہائی زہریلی ڈرگ کی شیشی نکالی اور اسے فیضان کی ڈرپ کی نالی میں انجیکٹ کرنے ہی والا تھا کہ اچانک ICU کے پچھلے دروازے سے ایمرجنسی لائٹ آن ہوئی۔ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ اصغر، سکندر کا خاص بندہ اور اس کے ساتھ 2 مسلح گارڈز نے گنیں تان کر اس نقاب پوش کو گھیرے میں لے لیا۔ سکندر نے ہاسپٹل پر خفیہ سیکیورٹی لگا رکھی تھی تاکہ احسن ملک کے بندے فیضان تک نہ پہنچ سکیں۔ سکندر کو شک تھا کہ احسن ملک اس کیس کو اور بھیانک بنانے کے لیے فیضان کو قتل کروائے گا۔ احسن ملک کو لگا وہ ایک ہی چال دوبارہ چلے گا۔ اصغر نے پستول کا بٹ اس نقاب پوش کے سر پر دے مارا، جس سے وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اسے خان مینشن کے ٹارچر سیل میں لے چلو، باس اس سے خود حساب لیں گے۔ رات کے 2 بجے خان مینشن کے ٹارچر روم میں سکندر خان نے اس نقاب پوش کا ماسک اتارا۔ کچھ ہی دیر کی سختی کے بعد اس آدمی نے احسن ملک کا پورا پلان اگل دیا۔ اس نے بتایا کہ کیسے احسن ملک نے قریشی خاندان کو مہرہ بنایا، کیسے فیضان پر حملہ کروایا اور کیسے روحاب کو بلیک میل کر کے پریس کانفرنس کروائی۔ یہ سچائی سن کر سکندر خان کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک شدید حیرت اور اندرونی ہٹ دھرمی کا طوفان اٹھا۔ وہ اب تک روحاب کو احسن ملک کی خریدی ہوئی اعلی کار سمجھ رہا تھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ معصوم لڑکی صرف اپنے بھائی کو بچانے کے لیے احسن ملک کے ہاتھوں استعمال ہو رہی تھی، اور اس نے جو کچھ میڈیا میں کہا وہ اس کی شدید مجبوری اور سکندر سے نفرت کا نتیجہ تھا۔
سکندر خان خاموشی سے ٹارچر سیل سے باہر نکلا۔ اس کی نظریں تہہ خانے جانے والی سیڑھیوں پر جم گئیں۔ غلط فہمی کی ایک پرت ہٹ چکی تھی، مگر رحاب کی نظروں میں سکندر اب بھی اس کے ابا کا قاتل اور اس کے خاندان کو برباد کرنے والا جلاد تھا۔ سکندر نے قدم تہہ خانے کی طرف بڑھائے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اندر اب معصومیت کا خاتمہ اور انتقام کی ایک بھیانک تاریخ جنم لے رہی تھی۔ تہہ خانے کے وزنی لوہے کے دروازے کے خودکار تالے کے کھلنے کی آواز گونجی۔ رحاب نے دیوار سے سر ہٹا کر دیکھا۔ دروازے کے فریم میں سکندر خان کی طویل اور باوقار قامت ابھری، لیکن اس بار اس کے چہرے پر وہ روایتی غرور اور برفانی سختی نہیں تھی۔ وہاں ایک عجیب، گہری اور ناگوار خاموشی تھی۔ سکندر نے قدم اندر بڑھایا۔ گارڈز کو اس نے باہر ہی رکنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ رحاب نے خود کو سنبھالتے ہوئے دیوار کے سہارے کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر کمزوری اور تھکن کی وجہ سے اس کے قدم لڑکھڑائے۔ سکندر نے غیر اختیاری طور پر اسے تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر رحاب نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ رحاب کی آواز میں ٹوٹے ہوئے شیشے جیسی چبھن تھی۔ کیا اب تمہارا دل بڑھ گیا؟ مجھے اس اندھیرے میں قید کر کے یا کوئی نیا ظلم سوچ کر آئے ہو؟ سکندر نے اپنا ہاتھ واپس پیچھے کر لیا۔ اس نے رحاب کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اب بھی اس کے لیے بے پناہ نفرت اور زہر تھا، لیکن اب سکندر جانتا تھا کہ اس نفرت کی وجہ احسن ملک کے دیے ہوئے وہ فریب تھے جن میں یہ لڑکی پستی رہی۔ تمہارا بھائی محفوظ ہے۔ سکندر کی آواز اتنی مدھم تھی کہ رحاب کو ایک لمحے کے لیے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ وہ اس وقت میرے بہترین ڈاکٹروں کی زیر نگرانی ہاسپٹل میں ہے۔ احسن ملک کے آدمی نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن میری سیکیورٹی نے اسے پکڑ لیا ہے۔ رحاب کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ تم پھر مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ احسن ملک نے تو کہا تھا کہ تم نے میرے بھائی پر حملے کروائے۔ احسن ملک نے تو تمہیں استعمال کیا ہے رحاب نور۔ سکندر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سرد مگر قاطع لہجے میں کہا۔ سڑک پر گاڑی روکنے والے دن سے لے کر پریس کانفرنس تک احسن ملک تمہیں اور تمہارے خاندان کو صرف میرے خلاف مہرہ بنا کر کھیل رہا تھا۔ تمہارے والد پر حملہ کرنے والے اور ہاسپٹل کے باہر فائرنگ کرنے والے میرے بندے نہیں تھے۔ رحاب چند سیکنڈ کے لیے ساخت رہ گئی۔ اس کے دماغ میں احسن ملک کا وہ مکار چہرہ اور ہاسپٹل میں فیضان کی آکسیجن بند کرنے کی دھمکیاں گھومنے لگیں، مگر پھر اسے اپنے والد کی بے جان لاش اور ہاسپٹل کے کوریڈور میں رپورٹرز کی آوازیں یاد آئیں، جہاں سکندر کا نام سرفہرست تھا۔ اگر تم نے کچھ نہیں کیا، رحاب نے سکندر کے بالکل قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، تو تم نے اس دن سڑک پر مجھ سے معافی مانگنے پر وہ تکبر کیوں دکھایا تھا؟ تم نے کیوں کہا تھا کہ ہماری جائیداد تمہاری گاڑی کے ٹائر کے برابر نہیں؟ تم طاقتور تھے، تم نے غریب کو کچلنا اپنا حق سمجھا۔ اگر تم وہ غرور نہ دکھاتے تو احسن ملک کو ہمیں مہرہ بنانے کا موقع کبھی نہ ملتا۔ سکندر خاموش ہو رہا۔ اس کے لب سلے ہوئے تھے۔ رحاب کا یہ تیر سیدھا اس کے ضمیر پر لگا تھا۔ سچائی یہی تھی کہ اس کے اپنے تکبر اور بے رحمی نے اس اگلی تباہی کے لیے زمین ہموار کی تھی۔ میں تمہیں یہاں سے آزاد کر رہا ہوں، سکندر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا اور مڑ گیا۔ تمہارے بھائی کے تمام اخراجات اور علاج کا انتظام ہو چکا ہے۔ تم دونوں کو اس شہر سے دور بھیج دیا جائے گا۔ آزادی؟ رحاب نے اس کے پیچھے سے چیخ کر کہا۔ تم نے میرے باپ کو نگل لیا، میرے بھائی کی زندگی اپاہج کر دی، اور اب مجھے ایک پرانے کپڑے کی طرح پھینک رہے ہو؟ سکندر خان، آزادی تم مجھے نہیں دے رہے، میں خود لوں گی، لیکن تمہارے اس احسان کی قیمت میں تمہیں کبھی معاف کر کے نہیں چکاؤں گی۔ سکندر نے سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے اپنا سر موڑا اور دھیمی آواز میں بولا، مجھے تمہاری معافی کی ضرورت بھی نہیں ہے لڑکی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر غائب ہو گیا، مگر رحاب کے دل میں ایک نئی منطق نے جنم لے لیا تھا۔ احسن ملک اس کا دشمن تھا، مگر سکندر خان اس کی تباہی کا اصل سبب تھا۔ اب وہ بھاگنے والی نہیں تھی، اب اس کا ہدف ان دونوں مافیاؤں کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر مٹانا تھا۔ خان مینشن کا بڑا لوہے کا دروازہ کھلا اور ایک کالے رنگ کی ڈبل کیبن گاڑی آہستہ سے باہر نکل آئی۔ گاڑی کے پچھلی سیٹ پر رحاب بیٹھی تھی، جس کے ہاتھ میں اس کے والد کا وہ پرانا خستہ حال بٹوا اور بھائی کے ہاسپٹل کی فائلز تھیں۔ سکندر نے اپنے کال کے مطابق اسے اور فیضان کو سٹی ہاسپٹل سے شفٹ کروا کے شہر سے دور ایک محفوظ مقام سیف ہاؤس منتقل کرنے کا پورا انتظام کر دیا تھا، جہاں فیضان کا بہترین علاج جاری تھا۔
اور احسن ملک کے گنڈوں کی پہنچ سے وہ دونوں فی الحال دور تھے۔ گاڑی جیسے ہی مین ہائی وے پر پہنچی، رحاب نے کھڑکی سے باہر چمکتے ہوئے شہر کو دیکھا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں کچھ دن پہلے تک اس کی ایک چھوٹی پرسکون اور معصوم دنیا آباد تھی۔ اب اس دنیا کی راکھ کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ میڈم، ہم شہر کی حدود سے باہر نکل رہے ہیں، سکندر کے ڈرائیور نے شیشے سے پیچھے دیکھتے ہوئے ادب سے کہا۔ خان صاحب کی ہدایت ہے کہ آپ لوگوں کو جب تک مکمل سلامتی نہ ملے، آپ اس سیف ہاؤس میں ہی رہیں گی۔ وہاں تمام سہولیات موجود ہیں۔ رحاب کے لبوں پر ایک تلخ اور زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ سلامتی؟ اس نے اپنے اندر سرگوشی کی۔ جس انسان نے میری معصومیت اور میرے خاندان کو نگل لیا، اب وہ مجھے سلامتی کا تحفہ دے رہا ہے۔ اسی وقت خان مینشن کے اسٹڈی روم میں سکندر خان کھڑکی کے پاس کھڑا سگار سلگا رہا تھا۔ اصغر اس کے پیچھے خاموشی سے کھڑا تھا۔ باس، لڑکی کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ فیضان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، اصغر نے اطلاع دی۔ سکندر نے سگار کا گہرا کش لیا اور دھواں فضا میں چھوڑا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا، مگر اس کی نیلی آنکھوں میں ایک اندیکھا بوجھ تھا۔ شہریار کہاں ہے؟ سکندر نے اچانک سوال کیا۔ وہ شاید اپنے کسی کلائنٹ سے ملنے شہر گئے ہیں، اصغر نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ سکندر کی نظریں کھڑکی سے باہر پھیلی تاریکی پر جم گئیں۔ اصغر، شہریار کی حرکات پر نظر رکھو۔ احسن ملک کو خان مینشن کی ہر اندرونی خبر مل رہی تھی اور یہ کام بغیر کسی اندرونی غدار کے ممکن نہیں تھا۔ اصغر کے چہرے پر رنگ بدل گیا۔ باس، کیا آپ کو شہریار صاحب پر شک ہے؟ وہ تو آپ کے کزن ہیں۔ سکندر خان خون کے رشتوں پر نہیں، وفاداری پر یقین رکھتا ہے، سکندر نے سرد لہجے میں کہا۔ اگر شہریار اس کھیل میں شامل ہوا تو اس کا انجام بھی احسن ملک سے الگ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف شہر کے ایک بدمعاش کلب کے اندھیرے کمرے میں شہریار خان اور احسن ملک آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ احسن ملک کے چہرے پر شکست اور غصے کی لہریں واضح تھیں۔ سکندر نے اس لڑکی کو اپنے ہاتھ سے نکلنے دیا اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا، احسن ملک نے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے کہا۔ شہریار، تم نے کہا تھا کہ سکندر اس لڑکی کو مار دے گا یا زندگی بھر قید رکھے گا۔ شہریار نے وسکی کا گلاس اپنے لبوں سے لگایا اور مکارانہ انداز میں مسکرایا۔ سکندر اس لڑکی پر رحم کھا بیٹھا ہے ملک صاحب، اس کے ضمیر نے شاید اسے ڈس لیا ہے، لیکن یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کیسے؟ احسن ملک نے چونک کر پوچھا۔ سکندر نے اس لڑکی کو اس کے بھائی کو شہر سے باہر ایک خفیہ جائیداد میں رکھا ہے۔ شہریار نے اپنے کوٹ سے ایک چھوٹا سا لفافہ نکال کر ڈیسک پر رکھا۔ یہ اس سیف ہاؤس کا پتہ ہے۔ سکندر سمجھ رہا ہے کہ وہ اس لڑکی کو محفوظ کر چکا ہے، لیکن اگر اسی سیف ہاؤس میں دھماکہ ہو جائے اور وہ لڑکی اور اس کا بھائی وہیں جل کر راکھ ہو جائیں تو پولیس اور میڈیا کا پورا شکنجہ سکندر پر ایسا کسے گا کہ وہ کبھی جیل سے باہر نہیں آ سکے گا۔ احسن ملک کی آنکھوں میں ایک بھیانک اور زہریلی چمک ابھری۔ شہریار، تم اپنے بھائی کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہے ہو، شہریار نے کہکا لگایا۔ سکندر خان نے مجھے ہمیشہ اپنے جوتے کی نوک پر رکھا ہے ملک صاحب، اب اس سلطنت کا مالک میں بنوں گا۔ رات کے پچھلے پہر رحاب سیف ہاؤس کے ایک کمرے میں بیڈ پر لیٹے فیضان کے پاس بیٹھی تھی۔ فیضان سکون کی نیند سو رہا تھا، اس کی سانسیں اب بحال تھیں۔ رحاب نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں بارش کا ہلکا ڈراپ شروع ہو چکا تھا۔ اسے سکندر کے وہ الفاظ یاد آئے، میں تمہیں یہاں سے آزاد کر رہا ہوں۔ آزادی؟ رحاب نے کھڑکی کے شیشے پر جمتی بارش کی بوندوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ سکندر خان، تم نے مجھے قید سے تو آزاد کر دیا، لیکن اس نفرت سے آزاد نہیں کر سکتے جو تم نے میرے دل میں بوئی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ کھیل ختم ہو گیا، کھیل تو اب شروع ہوگا، جب تم اپنے دشمنوں کے ساتھ ساتھ اپنے اپنوں کے ہاتھوں بھی بکھرو گے جن پر تم اندھا بھروسہ کرتے ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شہریار اور احسن ملک کا نیا بارود اس کے سر پر پہنچ چکا تھا، ایک ایسا دھماکہ جو اس کے خاندان کو پوری طرح تباہ کرنے والا تھا اور اسے اپنی فرضی موت کا سب سے بڑا ڈرامہ رچانے پر مجبور کرنے والا تھا۔ موسلا دھار بارش کی سنسناتی آواز سیف ہاؤس کے خاموش کمروں میں گونج رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ فیضان ڈرپ کے اثر سے گہری نیند سو رہا تھا، جبکہ رحاب کھڑکی کے پاس بیٹھی بارش کی بوندوں کو شیشے پر پھسلتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی مٹھیاں اب بھی اس پرانے بٹوے پر جمی تھیں جس میں ابا کی ایک دھندلی تصویر موجود تھی۔ اچانک باہر
کہ صحن میں کتوں کے مسلسل بھونکنے اور پھر ایک دم خاموش ہو جانے کی آواز آئی۔ رحاب کے اعصاب ایک دم تپ گئے۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ تاریکی میں 3 سے 4 سائے سیف ہاؤس کی باؤنڈری وال پھاڑ کر اندر داخل ہو رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پیٹرول کے کین اور بارودی مواد سے بھرے بیگ تھے۔ ایمان، فیضان، رحاب کے لبوں سے ڈری ہوئی سرگوشی نکلی۔ یہ سکندر کی بھیجی ہوئی سیکیورٹی نہیں تھی، یہ احسن ملک اور شہریار خان کے بھیجے ہوئے پیشہ ور جلاد تھے، جن کا کام اس پورے سیف ہاؤس کو راکھ کا ڈھیر بنا کر الزام سکندر خان پر عائد کرنا تھا۔ اس سے پہلے کہ رحاب فیضان کے پاس پہنچتی، ایک زوردار دھماکے کی آواز سے سیف ہاؤس کی نچلی منزل کی کھڑکیاں چور چور ہو گئیں۔ بارود کی بھیانک بو اور پیٹرول کے شعلے پل بھر میں راہداریوں کو نگلنے لگے۔ بھائی! رحاب چیخ کر فیضان کے بیڈ کی طرف بھاگی۔ فیضان دھماکے کے صدمے سے آنکھیں کھول چکا تھا، مگر اس کا مفلوج جسم اسے ہلنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید بے بسی اور خوف تھا۔ رحاب! بھاگو! بھاگ جاؤ! فیضان نے اٹکتی ہوئی آواز میں بامشکل کہا۔ ہرگز نہیں! رحاب نے اپنے پورے وجود کی طاقت لگا کر فیضان کو بیڈ سے نیچے اتارا اور اسے گھسیٹتے ہوئے پچھلے دروازے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن شعلوں نے باورچی خانے کا رخ کر لیا تھا، جہاں گیس کے سلنڈر پڑے تھے، اور پھر ایک اور بھیانک قیامت خیز دھماکہ ہوا۔ پورا کمرہ آگ کے شعلوں میں لپٹ گیا۔ چھت کا ایک بھاری شاہ تیر سیدھا فیضان کے اوپر جا گرا۔ فیضان! رحاب کی ایک ایسی دلدوز چیخ گونج اٹھی جس نے بارش کے شور کو بھی دبا دیا۔ اس نے شعلوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے ہاتھوں سے دھکتی ہوئی لکڑیوں کو ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ جلنے لگے، چہرہ جھلسنے لگا، مگر فیضان کی سانسیں اس کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے تھم گئیں۔ قریشی خاندان کا آخری چراغ بھی گل ہو چکا تھا۔ ادھر خان مینشن کے ڈرائنگ روم میں سکندر خان صوفے پر بیٹھا احسن ملک کی نئی بزنس ڈیلز کی فائلز دیکھ رہا تھا، جبکہ شہریار پاس ہی کھڑا خاموشی سے اپنی گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا۔ اچانک سکندر کا خاص گارڈ اصغر حواس باختہ حالت میں اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بوس! وہ سیف ہاؤس! اصغر کا گلا خشک ہو گیا۔ سکندر نے فائل سے نظریں اٹھائیں۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک دم ہولناک سردی اتر آئی۔ کیا ہوا سیف ہاؤس کو؟ بوس! سیف ہاؤس پر حملہ ہوا ہے۔ وہاں کسی نے بارود اور پیٹرول سے آگ لگا دی ہے۔ پورا بنگلہ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ اصغر نے سر جھکا لیا۔ سکندر ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ سے فائل نیچے گر گئی۔ اور وہ لڑکی؟ اس کا بھائی؟ اصغر نے تھوک نگلا۔ ڈاکٹرز اور ریسکیو والے پہنچے تھے بوس۔ اندر سے 2 سلی ہوئی جلی ہوئی لاشیں ملی ہیں۔ وہاں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ رحاب نو اور فیضان قریشی دونوں مر چکے ہیں۔ کمرے میں ایک بھیانک خاموشی چھا گئی۔ شہریار نے فوراً اپنے چہرے پر دکھ کا ناٹک سجایا۔ اوہ خدایا! سکندر! یہ تو بہت برا ہوا۔ احسن ملک نے واقعی ان دونوں کو ختم کر دیا، اور اب میڈیا پھر تمہاری گردن ناپے گا۔ سکندر نے شہریار کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ساخت کھڑا سامنے دیوار کو گھور رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب اندیکھا سنسناٹا چھا گیا تھا۔ اسے یاد آیا کیسے اس لڑکی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، تم نے میرے باپ کو نگل لیا، میرے بھائی کو اپاہج کر دیا۔ سکندر کے لبوں سے ایک دھیمی سرد آواز نکلی۔ شیر جب خاموش کھڑا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شکار کرنا بھول گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ سیدھا سلطنت الٹنے والا ہے۔ اس نے شہریار کو گھور کر دیکھا، جس سے شہریار کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ سکندر کی نظر میں احسن ملک اور اس کا غدار اب زیادہ دن زندہ رہنے والے نہیں تھے، مگر سچائی کچھ اور ہی تھی۔ سٹی کے پچھلے قبرستان کے قریب موسلا دھار بارش میں ایک سیاہ چادر اوڑھے وجود گھٹنوں کے بل مٹی پر پڑا تھا۔ یہ رحاب تھی۔ دھماکے سے چند سیکنڈز پہلے وہ کسی طرح پچھلی کھڑکی سے باہر گر گئی تھی، مگر فیضان کو نہ بچا سکی۔ اس کا پورا وجود شعلوں کی تپش سے جھلس چکا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ماتھے سے خون بہہ کر بارش کے پانی میں مل رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنے بھائی اور باپ کے حصے کی راکھ اور مٹی کو جکڑ رکھا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ اس کے چہرے سے اب معصومیت کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، اس کے آنسو سوکھ کر پتھر بن چکے تھے۔ سکندر خان!
احسن ملک۔ روحاب نے ایک ایسی گہری خوفناک آواز میں سرگوشی کی جس میں بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ تم دونوں نے سمجھ لیا کہ روحاب نور مر گئی۔ آج سے واقعی وہ معصوم روحاب مر گئی، لیکن اس راکھ سے جو عورت اٹھے گی وہ تم دونوں کی سلطنت کو جہنم بنائے گی۔ روحاب نور کی فرضی موت کا ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ اب یہ سسپنس اور انتقام کے ایک نئے بھیانک دور کا آغاز تھا۔